بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کے مغضوب یعنی اللہ ان سے ناراض ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہو رہا ہے، اور اب سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ کیا وجوہات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے مختصراً یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ 7 وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ پہلی بات یہ اللہ بیان اس وجہ سے کرتے ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سن لے، آگاہ ہو جائے کہ ہرگز اپنے اندر وہ وجوہات یا وہ خرابیاں پیدا نہ کرے جن خرابیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، مغضوب ہیں وہ امت محمدیہ، وہ خرابیوں سے دور رہے۔ اللہ ان سے ناراض ہیں، اس کی پہلی وجہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ یعنی ان کے اپنے پختہ عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے عہد کیا تھا کہ توحید پر قائم رہیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مکمل پاسداری کریں گے، عمل کریں گے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا ان کے زمانے ہی میں خیال نہیں رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب وہ لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو احکام بڑے مشکل ہیں، عمل کیسے کریں گے؟ کل یہ بات آ چکی ہے۔ تو پہلی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انہوں نے وعدہ کرنے کے بعد کہ آپ لے آئیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ شریعت پر قائم رہیں گے، جب لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل اس کے اندر احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی کی بنیاد پر فرمایا کہ اللہ کی ان پر لعنت ہے، اور وہ شریعت پر قائم نہ رہے، اس وجہ سے ان پر لعنت ہے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ مغضوب علیہم یعنی ان پر اللہ ناراض ہیں، دوسری وجہ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ
یعنی اللہ کی آیتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی نبوت کا بیان تھا۔ ان آیتوں کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ماننے کا، اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا اس وجہ سے وہ مغضوب علیہم ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ماننا تو دور کی بات، انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو جان بوجھ کر ناحق، بے وجہ، محض اپنے عناد اور سرکشی کی بنیاد پر انبیاء کا قتل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں، ابو داود کی روایت ہے کہ انبیاء یہودیوں نے 300 انبیاء کو قتل کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اللہ نے یہی وجہ بیان فرمائی کہ یہ قوم انبیاء کے قاتل ہے، اس وجہ سے یہ اللہ کے نزدیک مغضوب علیہم ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے تھے کہ ہمارے دل تو انتہائی پاکیزہ ہیں، ہمارے دل ایسے ہیں جسے غلاف میں ڈھک دیا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام ان کو سمجھایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ کے سمجھانے کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے قلوب کے اوپر غلاف ہے، جیسے پردے کے اندر باہر کی بات کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح کہتے تھے آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کریں، ہمارے دل تو انتہائی پاکیزہ ہیں، باہر کی باتوں کا ہمارے دلوں پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو بات کہتے ہیں ہمارے دل کو نہیں لگے گی، یا کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں میں حکمت اتنی بھری ہوئی ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمارے اندر اتنی مضبوطی سے ہم عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسری شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے قلوب پر ان کے انکار کی وجہ سے مہر لگ گئی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب ان میں سے وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر بہت تھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ گناہ کی نحوست اور گناہوں کے غلط اثرات کو وہ گناہ نہیں سمجھتا، اور پھر اللہ تعالی حق سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ مہر لگ جاتی ہے۔ اسی کو یہاں مہر لگنے کے ذکر کو اللہ تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ، کہ اللہ ان سے ناراض ہیں ان کے کفر کی وجہ سے، اور بہتاناً عظیما، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو عادت کے خلاف ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ سمجھ کر اور قدرت کاملہ کو سمجھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کی پیدائش کو محال سمجھا اور ماننے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ تہمت لگا دی، جو بالکل بہتان اور جھوٹ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن عورت تھیں،
ان کو کہہ دیا کہ انہوں نے غلط کام کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی العیاذ باللہ اہانت کی اور تکذیب کی اور ان کو جھٹلایا، ماننے کے بجائے العیاذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت غلط کر دی، اور آپ کی والدہ کو بدکار کہنے لگے، معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہنے لگے، نعوذ باللہ، جو صریح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے حضرت مریم علیہ السلام کی برات ظاہر ہو چکی تھی کہ انہوں نے گواہی دی۔ بچپن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے والدہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا، تو ان کے اوپر الزام لگایا توہین کی، نبی کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ رہی کہ انہوں نے ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ساتویں وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، بطور فخر کے کہا کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ کے قتل کرنے والے ہیں۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کے قتل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا گیا، نہ سولی پر وہ چڑھے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور انہی کے حواریوں میں سے ایک کو پکڑا یہودیوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو حضرت عیسیٰ جیسا کر دیا، اور ان کو قتل کر کے کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ نہ تو قتل ہوئے اور نہ ان کو سولی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا، اور وہ قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوں گے، اور پھر شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر عمل کریں گے۔ ایک یہ بنیادی عقیدہ ہے جو کتاب الفتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی 7 ایسی خرابیاں بیان فرمائی ہیں جن کی وجہ سے وہ قوم ایسی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور وہ مغضوب علیہم ہے، یعنی اللہ کا غصہ ان پر بھڑکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے، یہودیوں کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور حضرت مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہودیوں نے اللہ کی قدرت کو اور معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم پر طرح طرح سے الزامات لگائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الزامات کی برات کے لیے پھر معجزات کا ظہور فرمایا۔ ان معجزات کو ماننے کے بجائے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی اور فخر کے طور پر کہا کہ ہم قاتل ہیں۔ اسی فخریہ جملے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کیا اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، یہ یہودیوں کے عقیدے کا انکار اور نصارہ کے عقیدے کا انکار کیا کہ نہ انہیں سولی دے پائے تھے بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہی گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ اللہ بڑے صاحب اقتدار بھی ہیں اور بڑی حکمت کے مالک بھی ہیں۔